سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تزادستان میں مگر اس وقت عین بامقابلہ عین ہے، ادھر بھی عین اور ادھر بھی عین ہے، بلکہ یک نہ شد دو دو شد، لکیر کے آمنے سامنے دونوں طرف ایک عین نہیں بلکہ دو دو عین ہیں۔ اگر ریاست کی طاقت عاصم منیر اور اداروں کی گرفت عاصم ملک کے پاس ہے تو اپوزیشن کی ڈور جیل کے اندر بیٹھے عمران خان اور جیل سے باہر گرجتی علیمہ خان کے پاس ہے۔ گویا عین میدان میں عین لڑائی ہے جس کے چاروں عین مرکزی کردار ہے اور انہی کی آفریش سے اگلا مرحلہ سجے گا۔ جو عین جیتے گی وہ عین یہاں حکومت کرے گی اور اسی عین کا ڈنکا بچے گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے جب بے بشرا عمران کا روحانی جادو چل رہا تھا۔ مقتدرہ کے اس وقت کے جرنیل بھی اپنے ارد گرد روحانی حلہ بنا کر بنی گالا جایا کرتے تھے کہ کہیں روحانی تیر کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس زمانے میں جب روحانی موضوع پر لکھنا خلاف قانون و مذہب ٹھہرتا تھا، اس ڈرپوک لکھاری نے بشرا عمران کی طرف سے لفظ عین پر خصوصی عنایت پر کالم باندھا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پورے پنجاب میں یہ پڑی تھی کہ عین سے شروع ہونے والے نام کا واحد رکن صوبائی اسمبلی کون ہے، وہ عثمان بزدار نکلے اور یوں وزارت اعلیٰ کا کرہ انہی کے نام نکلا۔ پھر سندھ کے گورنر بھی عین والے عمران اسماعیل بنے تھے۔ یہ ہرگز اس نے اتفاق نہیں تھا کہ عین کی لفظ سے شروع ہونے والے عارف علوی کو صدارت ملی تھی، مگر پھر کیا ہوا کہ وقت بدل گیا۔ عین والا اون چودھری ناپسندیدہ قرار پایا، کاف والا جنرل باجوہ رہندہ درگاہ ہوا اور آخر میں عین غین کی کوئی تمیز نہ رہی۔ نہ روحانیت اور علم اعداد کا فصوح چلا، نہ چھو منتر کام آیا اور نہ عقل سمجھ مفید ثابت ہوئی۔ نہ پہلے تصویریں دیکھ کر درست انتخاب کرنے کا طریقہ چلا اور نہ جرنیلوں سے معاملہ طے کرنے کا سلیقہ چلا۔ عین والے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو عین والے عمران اور بے والی بشرا بی بی کا سیاسی بستر گول ہونا شروع ہو گیا، اور ابھی تک یہ بستر بند ہی ہے، کھل نہیں سکا اور ابھی اس کے کھلنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ یاد کریں وہ وقت جب بے بشرا اپنے خاوند کی سیاست کو بھی کنٹرول کرتی تھی، تب عین علیمہ کو ہر وقت پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب بے بشرا اور فے فرح کا طوطی بولتا تھا، افسروں کی تقرری کے لیے مٹھی گرم کرنا پڑتی تھی۔ اس زمانے میں عین علیمہ خان، عین عظمیٰ خان اور نون نورین نیازی کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا تھا۔ عمران جیل گیا تھا اور بشرا بی بی اسلام آباد دھرنے کے بعد مایوس اور چپ کا چاپ کرتے کرتے جیل پہنچ گئے تو عین علیمہ خان کو عین عروج مل گیا۔ اس وقت تحریک انصاف کی مرکزی شخصیت وہی ہے، نہ چیئرمین بریسٹر گور کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی۔ حکم چلتا ہے تو بس عین علیمہ خان کا۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور باہر سے تحریک انصاف کی مالی امداد کرنے والے علیمہ خان سے ہی ہدایات لیتے ہیں۔ اس ڈرپوک لکھاری نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ بشرا بی بی کی قیادت چل نہیں سکی اور اب ان کی جگہ عمران خان کی ہو بہو زنانہ نقل علیمہ خان زمام کار سنبھال چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب دوریاں کپتان اپنے ہاتھ میں ہی رکھے گا۔ علیمہ خان کی ڈوری بھی جب چاہے گا بشرا بی بی اور گنڈاپور کی طرح کھینچ کر انہیں صفر کر دے گا۔ کپتان کسی کو فری ہینڈ نہیں دیتا۔ علیمہ خان کو البتہ کپتان بھائی کی نفسیات پر سب سے زیادہ عبور حاصل ہے۔ وہ بھائی کی پیار بھری ڈانٹ ڈپٹ بھی سن لیتی ہے۔ خاندان میں وہ واحد ہے جو شوکت خانم اور نمن یونیورسٹی پروجیکٹس میں نمایاں طور پر شریک رہیں۔ لکیر کی دوسری جانب کی عین اس وقت ریاست کی سب سے طاقتور شخصیت بن گئی ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں برتری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سے لنچ ملاقات نے ان کی پوزیشن کو مضبوط کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مضبوطی اور مقبولیت کا دوسرا مطلب دوسری عین یعنی عمران کی کمزوری اور قبولیت نہ ہونے کے تاثر کو بڑھا رہی ہے۔ عین کی اس لڑائی میں علیمہ خان کی عین نے صلح جوئی کی بجائے ماجرائی کا عندیہ دیا ہے۔ صرف ایک بیان کچھ لو اور دو کا
تھا، وگرنہ ہر بیان جیل کے دروازے توڑنے اور ریاستی قوانین کا پامال کرنے کا ہوتا ہے۔ 2 آئین کی لڑائی میں نون سب سے زیادہ فائدے میں رہی۔ حکومت ملنے کے بعد وہ فوج کی زبانی حمایت میں تو آگے ہے، مگر سیاست کے عملی میدان میں کوئی چال چلنے کو تیار نہیں۔ نون کی سیاسی بے عملی کی سب سے بڑی اور واضح مثال تحریک انصاف کے اندر اختلافات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکنا ہے۔ جنگ کے بعد کی صورتحال میں جو نفسیاتی تبدیلی آ چکی ہے، اس کو سیاسی تبدیلی میں بدلنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے، ان میں سے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے اندر اختلافات اور پھر بالخصوص پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں کسی فارورڈ بلاک کو نہ بنا پانا سیاسی غفلت کی نشانی ہے۔ کسی بھی ضلع میں ابھی تک کوئی سیاسی کنونشن، نئی شمولیتیں نہیں ہوئی۔ جنگ کے بعد کی صورتحال پر جشن تک منانے کی سیاسی ترغیب نہیں دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ نون سکتے کی حالت میں ہے۔ آئین لڑائی میں جنرل عاصم منیر کی آئین اس وقت لیڈ لے چکی ہے۔ انہیں کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں، لیکن ان کے لیے کچھ چیلنج ایسے ہیں جن کو حل کیے بغیر وہ چین سے سو نہیں سکتے۔ پہلا چیلنج اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے۔ حالیہ بجٹ کے اعداد و شمار نے وہ امید نہیں دکھائی جو مجموعی صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ دوسرا چیلنج سیاسی عدم استحکام سے نمٹنا ہے۔ جب تک عمران خان موجودہ اسٹیٹس میں ہیں، ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، اور جب تک ان کی سیاسی حمایت کم کرنے کے عملی اقدامات نہیں ہوتے، عمران خان کا سیاسی چیلنج برقرار رہے گا۔ جنگ اور دورہ امریکہ کے بعد ایک نیا چیلنج مسلم لیگ نون کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی ترغیب ہے۔ اس میں نواز شریف، شہباز شریف نے لیڈ نہ لی تو ڈرپوک کو لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی شدید ہی حامیوں کا گروپ ایک نئے بیانیے کے ساتھ تحریک انصاف کے مخالف بیانیوں کے خلاف سرگرم عمل ہو سکتا ہے۔ پہلے آئین لڑائی ہے اور دوسری نون لڑائی، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔